اب انہوں نے سوال پوچھا تھا نا، تو کہا کہ مجھے 100% معلوم ہے کہ وہ مال حرام کا ہے، لیکن کیا کروں؟ میں نے ان کو کئی مرتبہ روکا لیکن وہ رکتا نہیں ہے، اب ان پیسوں کا کیا کروں؟ اب اس حدیث کو سنیں، اور اس بحقی شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے چوری کا مال خریدا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، تو وہ بھی اس کی رسوائی اور گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، پھر بھی وہ اس کو خریدتا ہے، تو وہ بھی اس کی رسوائی اور گناہ میں شریک ہے، یعنی وہ بھی اتنا ہی گنہگار جتنا چوری کرنے والا گنہگار ہے۔ آج ہم اپنی خود کی کنڈیشن دیکھیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ موبائل چوری کا ہے اور 10,000 کا ہے تو 2,000 روپے مارا ہے، ہم اس کو خرید لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل رات میں پتہ نہیں کتنی محنت کرنے کے بعد کسی نے جو ہے بیچارے نے موٹر سائیکل خریدی ہو، چور جا کر رات میں اٹھا کر لے کے آ جاتا ہے، لے جا کر کے مارکیٹ میں وہ 45,000 کی موٹر سائیکل 10,000 میں مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے، اور مارکیٹ والا اس کو خرید لیتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ 45,000 کی موٹر سائیکل ہے، بغیر ڈائری کی ہے، یہ اتنے سستی دے رہی ہے، اس کا مطلب چوری کی ہے، پھر بھی وہ خرید رہا ہے۔ ٹویل کی کیبن لوگ چوری کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی خرید رہے ہیں۔ کچھ بھی چیز جو ہے مطلب رات کو لوگ چوری کر لیتے ہیں اور لے جا کر کے مسلمانوں کو بیچتے ہیں۔ مسلمان یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ حرام کی حلال کی ہے، میرے بچوں پر اس کا وبال کیا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس کے بارے میں جو پوچھ تاچھ ہوگی تو میں جواب کیا دوں گا۔ اور میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، دیکھیے دنیا میں کی زندگی جو آپ جی رہے ہیں 60 سال ہو سکتی ہے، 70 سال ہو سکتی ہے، 100 سال، یہ جو جتنی عمر ہے اتنی یہ دنیا کی اگر تھوڑی بہت اگر آپ بھوکے بھی رہ جاتے ہیں، خالی پیٹ اگر آپ نے ایک وقت نکال بھی دیا تو کوئی اس میں جو ہے مطلب کوئی آپ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ ہمیں کبھی بھوکا سلاتا نہیں ہے جب ہم محنت کرتے ہیں۔ آپ اگر ایسے ہی پڑے رہو گے کچھ کام ہم کریں گے نہیں، صرف یہ کہ ہمارا رب کریم ہے، ہمیں دے گا، ہمیں محنت بھی ہمیں کرنی ضروری ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس زندگی میں اگر ہم نے عذاب مول لے لیا تو پھر یہ سمجھیں کہ پھر دنیا کی جو زندگی ہے نا، ہم نے جو چند روز آرام کے لیے جو پیسے ہم نے کمائے تھے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے، یہ بھی آج کل موبائل کا زمانہ چلا ہے فراڈ والا، یا پھر جو ہے مطلب کسی غریب آدمی کو دبا کر کے اسے قرض میں دبا کر کے اسے زیادہ پیسے وصولے ہو، سب کچھ کرنے کے بعد چوری کی سب کچھ، یہ اگر تھوڑے سے اگر ہم نے اچھے لباس کے لیے یا پھر اچھا مکان کے لیے یا اپنے آپ کا اسٹینڈ بنانے کے لیے دنیا میں کہ میرا اسٹینڈ یہ ہے کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، تو یہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ کی پکڑ اس کی وجہ سے مضبوط ہو کہ تم نے صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت کی جو ہے نازگی مول لے لی، اس کا عذاب مول لے لیا۔ تو چوری کا مال جس بندے کو معلوم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے پھر بھی اگر وہ خرید رہا ہے تو اتنا ہی گنہگار جتنا چوری کرنے والا ہے، بحقی شریف میں موجود ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں تقریباً 35 حدیث سے اس قدر جو ہے 35 سے لے کر کے 36 حدیث سے اس حرام کاروبار کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا کہ حرام جو کمائی ہے وہ کتنی خطرناک ہے ایک جو ہے مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اس کی دنیا برباد کرنے کے لیے، اس کی آخرت برباد کرنے کے لیے۔